حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں پورا پیکج ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یا یہ بندہ ایمان والا ہے یا یہ حیا والا ہے. یہ دونوں ایک ساتھ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اگر تم ایک کو چھوڑ دو گے تو دوسری چیز آٹومیٹیکلی چلی جائے گی. یعنی اگر تم ایمان اور حیا تمہارے اندر ہے, اور مثال کے طور پہ تمہارا ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا, تو جو ہی تمہارا ایمان کمزور ہونا شروع ہوگا تو تم آہستہ آہستہ تمہارے اندر سے حیا بھی نکل جائے گی. جو چیز میں اپنے بارے میں سمجھتا ہوں, یہ سمجھتی ہوں, کیا میں کوالیفائی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ اگر تو اللہ کے نبی, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول کے مطابق آپ کوالیفائی نہیں کر رہے تو ساری دنیا مل کے آپ کو اچھا کہتے رہے تو آپ اچھے نہیں ہو سکتے, اور اگر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو ساری دنیا مل کے آپ کو برا کہتے رہے تو آپ برے نہیں ہو سکتے. تو اصول جو ہے وہ ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ دین سے لینا ہے. مال کی حفاظت کرنا پھر بھی آسان ہے, گھر کی حفاظت کرنا پھر بھی آسان ہے, گاڑی کی حفاظت کرنا پھر بھی آسان ہے, لیکن زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے. اللہ نے جو زبان دی ہے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو. اللہ کا ذکر کرنا, سچ بولنا, حق بات کرنا, اس کو جھوٹ سے بچانا, غیبت سے بچانا, چغلی سے بچانا, گالیوں سے بچانا, گانے اور ان چیزوں سے بچانا, بہت ساری چیزیں ہیں. تو جب تم زبان کی حفاظت کرو گے, مشکل کام ہے لیکن کرنا پڑے گا. اور دوسری کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. تو جب یہ دو چیزوں کی حفاظت کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے, تو وہاں پر حیا کا تذکرہ ہوا. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حیا کا تعلق بھی دین سے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا دین کلہ, بلکہ حیا تو مکمل دین ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً شرم و حیا اور پاک دامنی, کم بولنا اور دین میں سمجھ بوجھ, یہ ایمان کی علامات ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یقیناً یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اخروی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے, یہ تمہارے اخروی ثواب میں اضافہ کرتی ہیں, اور دنیا ان چیزوں سے کم ہی حاصل ہوتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے حاصل ہونے والا آخرت کا فائدہ دنیا کے نقصان سے کئی زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنجوسی یعنی بخل, نادانی اور فحش گوئی یہ نفاق کی علامات میں سے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں دنیاوی مفاد میں اضافہ کرتی ہیں اور آخرت کے ثواب میں کمی کا سبب بنتی ہیں, اور ان کے سبب ہونے والا آخرت کا نقصان دنیا کے فائدے سے کئی زیادہ ہے. حدیث بڑی ہی زبردست اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی چیزوں کا ذکر کیا, ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف نفاق ہے, اور دونوں چیزیں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہیں. یعنی ایمان کا بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ نفاق. اور یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. جس دل میں ایمان کامل ہوگا, ایمان درست ہوگا, اس دل میں کبھی بھی نفاق, جس کو ہم منافقت بھی کہتے ہیں, اس دل میں کبھی بھی نفاق نہیں ہوگا. اور جس دل میں نفاق ہوگا اس دل میں کبھی بھی ایمان نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی, ایک وقت میں ایک جگہ پہ ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی اور ایک شخص میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو کوئی شخص یا ایمان والا ہے یا منافق ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز کلیئر ہوگی. اب کچھ علامات کا ذکر کیا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان ایمان کی علامات کا ذکر کیا، اور پہلی علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا وہ کیا ہے کہ حیا اور پاک دامنی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ صحابہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ چیزوں کو سیکھنے کے لیے سمجھتے تھے کہ دین میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ آج بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمارے ایک ڈسکشن ہوتی ہے تو کوئی ایسی بات ہوگی تو کہتے ہیں بھائی اس کو آپ دین میں نہ شامل کریں، اس کو آپ دین سے لنک نہ کریں، تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو صحابہ نے بھی کلیریفائی کیا کہ جو حیا ہے، یعنی انسان کے اندر حیا کا ہونا اور شرم کا ہونا، اس کا تعلق دین سے ہے یا یہ کہ جسے ہم آپ کہتے ہیں نا کہ بیسک بنیادی انسانی اقدار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کیا بتایا کہ حیا تو مکمل دین ہے، اتنی اہم چیز ہے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم تر کیا ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یعنی اگر ہم 70 کو لٹرل 70 میں بھی لیں، حالانکہ عربی میں جب 70 کا لفظ آتا ہے تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے اگر 70 کو ایگزیکٹلی 70 لے بھی لیں تو آپ نے ٹوٹل 3 کا ذکر کیا، 3 برانچز کا ذکر کیا. پہلی چیز کیا؟ سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا جو ہے وہ زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی یقین کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور سب سے کم کیا بتائی کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور پھر جو ریمیننگ 68 برانچز ہیں، آپ سوچئے کہ حیا کتنی اہم ہے کہ آپ نے ان سب میں سے صرف حیا کے متعلق ذکر کیا کہ حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. اور یہ حیا ایسی چیز ہے کہ اس حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ایک اگر چلا جائے گا تو دوسری چیز اس کے ساتھ لازمی ضرور چلی جائے گی. یعنی حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں پورا پیکج ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یا یہ بندہ ایمان والا ہے یا یہ حیا والا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اگر تم ایک کو چھوڑ دو گے تو دوسری چیز آٹومیٹیکلی چلی جائے گی. یعنی اگر تم ایمان اور حیا تمہارے اندر ہے، اور مثال کے طور پہ تمہارا ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا، تو جو ہی تمہارا ایمان کمزور ہونا شروع ہوگا تو تم آہستہ آہستہ تمہارے اندر سے حیا بھی نکل جائے گی. اور اگر یہ دیکھا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوتا ہے گناہوں سے، بے حیائی والی چیزوں سے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوئی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کسی ایسے سوشل سرکل میں چلے گئے، کسی ایسی جو ہے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو ایمان والی جو ہے آپ کے ایمان کے اگینسٹ باتیں ہو رہی تھیں، تو آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. اب جب ایمان کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو مضبوط ایمان تھا اس نے اس کو ایک بیریئر کے طور کے اوپر ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا کہ اس کو ہر قسم کی بے حیائی والی چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا تھا. لیکن جو ہی ایمان کمزور ہوا تو اب کیا ہوا کہ بے حیائی والی چیزوں کی طرف اس کی اٹریکشن بڑھنا شروع ہوگی، اور آہستہ آہستہ یہ شخص اس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی، اور وہ چیزیں جو یہ ایمان کی وجہ سے پہلے نہیں کرتا تھا یہ کرنا شروع ہو جائے گا. تو ایمان کمزور ہوا تو کیا ہوا، حیا بھی اندر سے ختم ہوگی. اور اسی کا اپوزٹ بھی ہے، اگر ایمان ہے لیکن یہ حیا ختم ہوگی اس کے اندر، کسی ایسے جگہ پہ گیا جہاں پہ بے حیائی کی چیزیں ہو رہی تھی، ایسے دوستوں یاروں میں بیٹھنا شروع کر دیا، کانسٹنٹلی آہستہ آہستہ انہوں نے ان چیزوں کے اندر اس کو انوالو کیا. جو ہی یہ بے حیائی والی چیزوں میں پڑے گا، چاہے وہ بولنے سے تعلق ہو، دیکھنے سے تعلق ہو، سننے سے تعلق ہو، حرام ریلیشن شپس ہوں، جو بھی یہ بے حیائی کے کاموں میں جب پڑے گا تو تم جان لو کہ تمہارا ایمان اب محفوظ نہیں ہے. یہ بے حیائی کے کام تمہارے اندر سے تمہارے ایمان کو ختم کر دیں گے. تو اتنا گہرا تعلق ہے ایمان کا اور حیا کا. اور یہاں پر ایک اور چیز بہت ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے معاشرے میں ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا. جو ہمارے ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اگر حیا والی نہیں ہے
تو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ حیا والی نہیں ہے لیکن ایمان تو ہے نا، نماز تو پڑھ لیتی ہے تو باقی کام تو کر لیتی ہے. تو یاد رکھیں کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں. اگر کوئی خاتون یا کوئی شخص یا کوئی مرد یا لڑکا کوئی بھی اگر بے حیائی میں انوالوڈ ہے تو کبھی بھی اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ایمان والا ہے. یہ صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے والی بات ہے کہ بھئی بے حیائی کے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، جسم کی نمائش بھی ہو رہی ہے اور فحاشی بھی پھیل رہی ہے، گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر پروگرامز میں بیٹھ کے بے حیائی والی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے کسی کو تو کیا کہتے ہیں، دیکھیں بھی آپ ججمنٹ پاس مت کریں، یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑی جو اللہ کے قریب ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم کسی پہ پرسنل ججمنٹ تو پاس نہیں کر سکتے، کسی کو پرسنل ٹارگٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے اصولوں کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیے ہیں اور ہر اصول جو ہے ہر بندے پہ اپلائی ہوتا ہے. یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، ہر انسان کو وہ اصول اپنے سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اس اصول کے مطابق جو چیز میں اپنے بارے میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کیا میں کوالیفائی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اگر تو اللہ کے نبی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول کے مطابق آپ کوالیفائی نہیں کر رہے تو ساری دنیا مل کے آپ کو اچھا کہتے رہے تو آپ اچھے نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو ساری دنیا مل کے آپ کو برا کہتے رہے تو آپ برے نہیں ہو سکتے. تو اصول جو ہے وہ ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ دین سے لینا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان اور حیا کا گہرا تعلق ہے. تو اس مسکنسپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ بے حیائی والے کام بھی کرتے رہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا بھی سمجھتے رہے. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو حیا اور ایمان کا گہرا تعلق ہے. اور پھر اسی طریقے سے پاک دامنی کیا چیز ہے؟ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری وہ چیز جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ. یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کیا بتا دیا. تم اپنی زندگی میں دیکھو یہ دو چیزیں اپنی ان کی حفاظت کر لو. جہاد ہے، مجاہدہ ہے، آج کے دور میں خاص طور پر بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تم ان کی حفاظت کر لو گے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم جنت میں. اور یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور دو چیزوں کی حفاظت. اور یہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، کیا زبان کی حفاظت کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو. لیکن واللہ انسان جب ذرا غور کرنا شروع کرے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں، تو لگتا ہے کہ یہی وہ دو چیزیں جن کی حفاظت کرنا سب سے مشکل کام ہے. مال کی حفاظت کرنا پھر بھی آسان ہے، گھر کی حفاظت کرنا پھر بھی آسان ہے، گاڑی کی حفاظت کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ مشکل ترین کاموں میں سے. تو پہلی علامت کیا فرمائی ایمان کی؟ کہ حیا اور پاک دامنی. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہر مرد اور عورت کے اندر فیلنگز ڈالی، اللہ نے ڈیزائرز ڈالی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کو پورا نہیں کرو. اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے کہا ہاں پورا کرو، لیکن اللہ نے ایک راستہ دیا. اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نکاح. نکاح کرو. نکاح کرنے کے بعد تم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو. حلال ہونے کے بعد پھر تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دوسرے کو حلال کیا ہے، وہاں پہ تم اپنی خواہش پوری کرو. تو حفاظت سے مراد کیا ہے؟ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کو حرام چیزوں سے بچانا ہے. اللہ نے جو زبان دی ہے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو. اللہ کا ذکر کرنا، سچ بولنا، حق بات کرنا، اس کو جھوٹ سے بچانا، غیبت سے بچانا، چغلی سے بچانا، گالیوں سے بچانا، گانے اور ان چیزوں سے بچانا، بہت ساری چیزیں ہیں. تو جب تم زبان کی حفاظت کرو گے، مشکل کام ہے لیکن کرنا پڑے گا. اور دوسری کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا.
تو جب یہ دو چیزوں کی حفاظت کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو پہلی علامت کیا ہے وہ ایمان کی، وہ ہے حیا اور پاک دامنی.